تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو انہیں اف تک نہ کہنا، ان کے ساتھ نرم بات کرنا، انہیں جھڑکنا نہیں۔ ماں باپ کی تمیز قرآن دے رہا ہے۔ بچوں سے پوچھا گیا جب یہ بالغ ہو جائیں تو کیا کیا جائے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ جب بچے بالغ ہو جائیں تو انہیں سکھاؤ کہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر کے آئیں، اجازت کے ساتھ آئیں، ماں باپ کے پاس بھی آئیں تو اجازت کے ساتھ آئیں۔ قرآن معاشرہ پورا بتا رہا ہے، کسی کے گھر جاؤ تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اپنے علاوہ کسی گھر دوسرے گھر جا رہے ہو تو پہلے سلام کر لو، دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور اگر جواب نہ آئے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، واپس ہو جاؤ۔ اتنا ہی نہیں، قرآن نے شادی کرنے کے بارے میں کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جب تم بڑے ہو جاؤ، استطاعت ہو تو تم نکاح کرو، جو تمہیں اچھی عورت لگے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کر کے چھوڑ دینا، قرآن یہ کہتا ہے اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، تم نکاح کر کے لاؤ، اگر تم فقیر ہو تو میں تمہیں غنی کر دوں گا۔ شادی کا نظام ہونے کے بعد کیا اللہ اللہ ہی کرتا رہے، صرف نماز ہی پڑھتا رہ جائے؟ نہیں، قرآن نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو جائے باہر نکلو، روزی تلاش کرو۔ حلال روزی تلاش کرنا نماز کے بعد سب سے بڑا فرض کام ہے۔ تمہیں کہا تجارت کرو، تجارت کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرے، تو ہم نے قرآن سے پوچھا تجارت کیسے کریں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، جب تم کسی کے ساتھ معاملات کرو تو لکھ لیا کرو، اگر لکھنا نہیں آتا کسی اور کو بٹھا کر کے اسے گواہ بناؤ، اس سے لکھوا کر کے تجارت کرو۔ اتنا ہی نہیں، قرض کے معاملات آئیں اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے تجارت کے معاملات میں قرآن نے کتنا نفع لے سکتے ہو، کتنا لے نہیں سکتے، یہ سب چیزیں بتا رہا ہے۔ اب آؤ وہ معاملات جو تمہارے زندگی میں آتے ہیں برائیاں جیسے، قرآن تمہاری آنکھوں پر پابندی لگا کر کہہ رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیں اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے بدن کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ ہاں اگر تم بے پردہ ہو سکتی ہو الا لبعولتہن او آبائہن او اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن، صرف تم اپنے شوہروں کے پاس، اپنے باپ کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس، اپنے بھتیجوں کے پاس، اپنے بھانجوں کے پاس، ان کے پاس تم بے پردہ آ سکتی ہو۔ عورتوں کو یہ معاشرتی سلوک بتا رہا ہے۔ ہم نے پوچھا قرآن سے شوہر اور بیوی کا آپس کا تعلق کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ لباس ایک دوسرے کے بدن کو چھپاتا ہے، مرد عورتوں کے عیبوں کو چھپائے، عورت اپنے مردوں کے رازوں کو چھپائے، یہی ایک کامیاب زندگی کی علامت ہے۔ قرآن اتنی ہی بات پر ختم نہیں کرتا۔